اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھجوریں خریدی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی تلخ اور ترش لہجے میں سختی کے ساتھ مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تمہاری عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر ہوئے، نہایت غضبناک نظروں سے گھور کر دیکھا اور کہا، کیا دشمن خدا تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب مانے نہ ہوتا تو ابھی ابھی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دے دی تو حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے تیری ترچھی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری دلجوئی کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم ارشاد فرمایا۔ یہ سن کر حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثانیہ ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم وہی زید بن ثانیہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ پھر تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کیوں کر رہے تھے؟ تم نے گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید بن ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیا گیا، عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے توریت میں نبی آخر الزمان کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیکھ چکا تھا، مگر وہ 2 نشانیوں کے بارے میں ان کا امتحان باقی تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا، چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان کی نشانیاں دیکھنے کی کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ جس قدر ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اسی ترکیب سے ان 2 نشانیوں کو بھی دیکھ لیا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں۔ اے عمر، میں بہت مالدار شخص ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا. سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ آپ کے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت ہی بلند اخلاق، نرم خو اور رحیم و کریم ہیں. اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، اثار و قربانی، مہمان نوازی، شجاعت، ایفاء عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خاری، سادگی، بے تکلفی، تواضع انکساری، حیاداری کہ اتنی بلند مرضیوں پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں بیان کیا. وہ کہتی ہیں کہ تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت بلند اخلاق والے ہیں. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی ظلم کرتا، جب کوئی تکلیف پہنچاتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے معاف کر دیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں اور جو اپنے گھر والوں پر سب سے زیادہ نرمی کرنے والا ہو. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین شخص کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے عمر رسیدہ اور زیادہ حسن اخلاق والا. سبحان اللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت فرما رہے ہیں اور ہمیں گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ نرم طبیعت ہونے کے بارے میں ہماری تربیت بھی فرما رہے ہیں. اسی